بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج، مشاہدات اور عذاب۔ آگ کی قینچیوں سے زبانیں کاٹی جا رہی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ ایسے افراد کو دیکھا ہے جن کے زبانیں آگ کے قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیزوں سے زینت حاصل کیا کرتے تھے جو ان کے لیے جائز نہ تھی۔ پھر میں نے ایک ایسا گڑھا دیکھا جس سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کیا کرتے تھی۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا جو ابھی حیات میں غسل کر رہی تھی۔ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ نیک اور بد عمل کرنے والے ہیں، یعنی اچھے اور بری عمل دونوں کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں خوان رکھی ہوئی تھی جس میں اعلیٰ قسم کے گوشت تھے، لیکن ان کے قریب کوئی نہ جاتا تھا، اور سامنے ہی دوسرے خوانوں میں پڑے ہوا بدبودار گوشت تھا جس کو لوگ کھا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کھانے والے ہیں۔ میں آگے گیا تو کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ گڑھے کی طرح تھے۔ جب کوئی ان سے کڑا ہونا چاہتا تھا تو فوراً گر پڑتا اور کہتا مولا کریم قیامت کو قائم نہ کر۔ یہ لوگ قوم فرعون کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے تھے۔ جب کوئی قوم گزرتی تو ان کو رونتے ہوئے جاتی تھی اور یہ بارگاہ خداوندی میں آہ وزاری کرتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سودخور لوگ ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ کے ہون اونٹوں کی طرح ہے، اپنے منہ کھول کر آگ کھا رہے ہیں، پھر وہ آگ کی اس کی نیچے سے نکل جاتی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کی پستان لٹکی ہوئی ہے۔ میں ان کے بارے میں پوچھا تھا تو بتایا گیا یہ زانی عورتیں ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی پہلوں سے گوشت آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ اسی طرح کا جس طرح اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کاٹا تھا۔ مجھے بتایا گیا یہ لوگ غیبت کرنے والے اور غیبت جوئی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل ہوتے تھے۔ پھر میں آگے گیا تو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہوں پر چیتڑیں لپٹی ہوئی ہیں، اور وہ زقوم اور کانٹے دار درخت اس طرح چر رہے ہیں کہ جس طرح اونٹ گائے یا بیل چرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر میں آگے گیا اور کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پاس ایک ہانڈی کا پکا ہوا گوشت ہے، تو وہ پکا ہوا گوشت چھوڑ کر کچا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو پاک بیویوں اور شوہروں کی ہوتے ہوئے غیروں کے پاس رات بسر کرتے ہیں۔ پھر میں آگے گیا اور ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گڈھا اٹھا رہا ہے، لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور ان کی ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن پھر مزید امانتیں لے جاتا ہے۔ پھر میں آگے گیا اور کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے زبانیں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ فتنہ پرست خطیب اور مقرر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شب معراج میں میرا گزرا ایسے لوگوں سے ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن لوہے کے تھے اور اپنی منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبروزی کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دیتا تھا اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک جانور کو مسلط کر دے گا، اس کی گوشت کو کھائے گا اور وہ قیامت تک اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز کے بعد ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، یہ حق اور سچ ہے اور اس کو اچھی طرح سنو اور سمجھو اور یاد رکھو کہ آج رات آنے والا ایک شخص میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک وسیع و عریض پہاڑ پر لے گیا، مجھے کہا کہ اس کے اوپر تشریف لے چلے۔ میں نے کہا اس پر چڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ آپ چڑھے میں آسان کر دوں گا۔ پھر میں اسی پہاڑ پر چڑھنے لگا یہاں تک کہ پہاڑ کے درمیان حصہ پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی مرد عورتیں ہیں جن کی منہ پاڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے اور اس کو کرتے نہ تھے۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی آنکھوں اور کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ لوگوں کے گھروں میں جانتے تھے اور جو بات سننے کی نہ ہوتی اس کو کان لگا کر سنا کرتے تھے۔ پھر میں آگے گیا اور کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی سورین لٹکی ہوئی تھی اور سر جھکی ہوئی تھی اور ان کی پستانوں کو سانپ کاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو بتایا گیا جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ پھر کچھ آگے گئے اور میں نے کچھ مرد اور عورتوں کو دیکھا جن کی سورینی لٹکی ہوئی تھی اور منہ جھکی ہوئی تھی اور کیچڑ اور گندا پانی چاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ پھر آگے گیا اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو کہ بدصورت، گندا لباس اور بے حد بدبودار تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ زانیہ عورتیں اور زانی مرد ہیں۔ پھر میں آگے گیا اور کچھ مردے دیکھے جو بہت ہی پھولے ہوئے تھے اور بدبودار تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ کافر لوگ ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کچھ لوگ سایہ دار درختوں تلے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ مسلمانوں کے مردے ہیں۔ پھر آگے گیا اور دیکھا کہ کچھ لڑکیاں اور لڑکے دو نہروں کے درمیان کھیلنے میں مشغول ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ مومنین کی اولاد ہے۔ پھر آگے گیا تو دیکھا کچھ لوگ حسین چہرے، عمدہ کپڑے، بہترین خوشبو والے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ شرح الصدور، امام بیہقی، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم اور طبرانی اور ابن مردویہ میں یہ روایات یہ تفصیلاً موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔